میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات کو نوٹ کریں، آج کے معاشرے میں جو گناہ عام ہو چکی ہے، شرک کا گناہ ہے، بدعت کا گناہ ہے، یہ دو گناہ معاشرے میں عام ہو چکا گناہ ہے۔ گناہ ہے معلوم ہے، پھر گناہ کے نزدیک جا رہے ہیں۔ شرک کا گناہ ہے معلوم ہے، پھر شرک کر رہے ہیں، پھر مدد مانگ رہے ہیں کسی اور سے، پھر فرما رہے ہیں دعا اللہ تک پہنچاؤ۔ شرک بدعت کا گناہ ہے معلوم ہے، نیا کام ہے دن میں، پھر جا رہے ہیں بدعت کے کام میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شرک اور بدعت یہ دو گناہ سے بچو، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ دو گناہ سے نہیں بچیں گے، آئیے حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اپنے نبی فرما رہے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑا دیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پر چلیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے مدد، اللہ سے نہیں مانگیں گے، آپ کسی اور سے مدد مانگیں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑائیں گے، کان کھول کے سن لو، وہ شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ شرک کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھے، اللہ معاف کرنے والے، اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن اللہ شرک معاف کرنے والے نہیں معلوم تھا شرک میں جا رہی، رک جاؤ، شرک کے راستوں سے بچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شرک کے راستوں میں نہیں جائیں گے، شرک کے راستوں سے بچ جائیں گے، مدد ایک اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی پر گزاریں گے زندگی۔ انشاءاللہ جب آپ کی موت اس حال میں آ جائے کہ آپ صرف اپنی زندگی میں مدد صرف ایک اللہ ہی سے مانگے، شرک کے راستوں سے بچے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے اور اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائیں گی، جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئیں گی اس شخص کو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کریں گے، شرک کبھی معاف کرنے والے نہیں۔ اللہ شرک معاف کرنے والے نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑائیں گے تو سمجھ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والے۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو۔ ایک مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں، سن لو۔ اگر آپ کے والد صاحب کے بازو آپ کے والد صاحب کے دوست بیٹھے ہوئے، آپ جا رہے ہیں، والد صاحب کے دوست کو فرما رہے ہیں آپ میرے والد صاحب ہیں، بول کے بول رہے ہیں، تو والد صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے، سوچیں اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے اللہ کو۔ ارے پہ تمام عالم کا رب ہے وہ، تمام کائنات کو کھلانے والا ہے وہ رب، موت کے بعد پھر زندگی دینے والا ہے وہ رب، قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے وہ رب کو ناراض کر رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کو ناراض مت کرو، رب کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، نبی کو خوش کرو۔ نبی جو تعلیمات جو دیے، جو حدیث مبارک جو ہم کو بتائے، جو طریقہ بتائے، سنت پر چلنے کا طریقہ، شریعت پر چلنے کا طریقہ، زندگی کیسا گزارنا ویسا گزاریں گے، شریعت پر چلیں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شرک تو معافی نہیں، شرک کے راستوں سے بچو، مدد صرف ایک اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے مدد مت مانگو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہو، وہ سب کو جمع کر لو، سب کو فرماؤ مکھی بناؤ، مکھی نہیں بنا سکتے ان لوگ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں تم جس سے مدد مانگتے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو مدد کے لیے، جاؤ
وہ تو تمہاری طرح کی انسان ہے، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے، تمہیں کیا بچا سکتے ہیں آگے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں، پھر کیوں مدد مانگ رہے ہیں آپ ان سے؟ نہیں، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو خوش کرو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو خوش کرو۔ کیوں ناراض کرنے کے کام کر رہے ہو؟ اللہ ناراض ہو جائیں گا۔ اللہ کی مار ایسی سخت ہے، جب اللہ کی مار پڑیں گی تو ہم بستر پہ سے اٹھ نہیں سکیں۔ اللہ کی مار ایسی سخت ہے، اللہ کی مار پڑنے سے پہلے سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، شرک کے کاموں سے، بدعت کے کاموں سے باز آ جاؤ۔ آؤ، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو بدعت کا کام کرتا ہے، بدعت کے کام پر چڑھتا ہے، دین میں نیا کام شروع کرا، اگر دین میں عبادت سمجھ کے شروع کرے ہو تو وہ کام نیا ہے، وہ گمراہی ہے، گمراہی جہنم کے طرف لے کے جانے والی۔ کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اور ایک حدیث کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں نیا کام شروع کرے، دین میں نیا کام بدعات ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی، گمراہی کی طرف کھینچنے والی، جہنم کی طرف کھینچنے والی گمراہی، کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، وہ گمراہی بدعات جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ بدعات کا کام شروع کر کے خالی بیٹھے خوش ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے میرے بعد اگر میرے دین میں کوئی نیا کام شروع کریں گے، وہ کام دین سے تعلق نہیں ہے، دین سے پہچان نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثابت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے۔ یہ بات کو نوٹ کرو۔ ہم اگر بدعات پر جا رہے ہیں، بدعات کے کام پر کام کر رہے ہیں، نیا کام شروع کر رہے ہیں، کان کھول کے سن لو، وہ کام کا ثواب نہیں ملیں گا۔ اگر وہ کام میں اگر آپ بہت پہاڑ کے اتنے نیکیاں بھی پیسے خرچ کر لیں گے، آپ اتنے نیکیاں کما لیں گے، آپ بہت پہاڑ کے اتنے، تو بھی چنٹی کے برابر بھی نیکیاں آپ کام نہیں آئیں گے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں آپ کو منہ پہ پھینک دیا جائیں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میدان محشر میں نبی کے نظروں کے سامنے سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ جو بدعات کے کام پر چلنے والے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبارک میں نیا کام شروع کرنے والے، بدعات میں عبادت سمجھ کے شروع کریں گے، وہ کام گمراہی ہے، جہنم کی طرف لے کے جانے والی۔ ایک بات کو نوٹ کر لو، آج ہم خوش ہیں، گھروں میں ہو رہا بدعات کا کام ہو رہا، شرک کا کام ہو رہا، خاندانوں میں ہو رہا شرک کا کام، بدعات کا کام، ہم کچھ بھی نہیں بول سک رہے۔ جا کے بولو، وہ ناجائز کام ہے، وہ بدعات کا کام ہے، وہ شرک کا کام ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، شرک اور بدعات سے بچو۔ شرک کے راستوں میں جا رہے ہیں، بدعات کے راستوں میں جا رہے ہیں، معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے میرے بندے مانگو، معاف کرنے والا ہو۔ تو اپنے کو چاہیے سچی معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔